روڈ پر چلے جائیں، اس کی تباہی دیکھ لیجئے، انڈر پاسز کی تباہی دیکھ لیجئے، کورنگی چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں، کیماڑی چلے جائیں، بلدیا چلے جائیں، اورنگی ٹاؤن چلے جائیں۔ کون سا علاقہ ایسا ہے اس وقت جہاں پر سڑکیں موجود ہوں لیکن موٹر وہیکل ٹیکس پورا کا پورا وصول کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حصہ کراچی کی بلدیہ کو نہیں دیا جا رہا، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا؟ اور اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کا محکمہ جس میں اتنے سارے لوگ بھرتی ہوئے ہیں کے ایم سی کے اور سندھ حکومت کے، بجائے اس کے کہ وہ طریقے کے ساتھ ریکوری کریں اور سروسز دیں، انہوں نے بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لگایا ہے جو کہ انتہائی ناجائز ہے، غلط ہے، اور کے الیکٹرک یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ حکومت نے ہم سے کہا اور ہمیں کرنا پڑا۔ ہم کورٹ کے اندر جب کل علیحدہ سے ایک پٹیشن فائل کریں گے، ہماری ایک پٹیشن آلریڈی چل رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا تھا کہ فاضل ججز کے سامنے میں نے خود بھی بات کی، انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے پورے کیس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ نیپرا کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا اور کے الیکٹرک نے بھی پوری ہماری پٹیشن کا جواب نہیں دیا تھا، ایک محدود سا جواب بنا کر وہ آئے تھے، تو جج صاحب نے کہا کہ یہ ان کے جواب پر ہمارا ریجوائنڈر بھی جماعت اسلامی کی طرف سے جائے گا۔ 3 دن میں نیپرا سے رپورٹ طلب کی ہے اور 7 ورکنگ ڈے کا ٹائم دیا کہ جس میں یہ سارے لوگ رپورٹ لے کر آئے۔ میں نے جج صاحب سے یہ عرض کیا کہ اس وقت لوگ پریشان حال ہیں، آئی بی سیز میں دھکے کھا رہے ہیں، عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اپنے بل کم کرانے کے لیے پریشان حال ہیں، آپ اسٹے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کا پورا عمل فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز والا انلیگل ہوگا تو ہم بلوں میں ایڈجسٹ کروا دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پروسیڈنگ ہو رہی ہے، میں اس وقت عدالت کی کسی کارروائی کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں فاضل عدالت سے اور تمام عدالتوں سے کہ اگر انصاف میں تاخیر ہوتی ہے اور انصاف میں طاقتور لوگ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا پورے نظام سے، عدالتی نظام سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ جو کچرا ڈالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی گاڑیوں میں اور ان کی آئی بی سیز پر اور عوام کا غم و غصہ ہے، یہ اس نظام پر بے اعتباری ہے، ورنہ یہ لوگ کورٹ میں نہ چلے جائیں سارے جو کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس رخ کی طرف جانے کے بجائے اپنی جد و جہد کو پرامن طریقے سے اور آئینی طریقے سے اور صحیح قیادت میں لے کر آگے چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، بھاری بھاری مینڈیٹ ان کو ملتا رہا، جن پارٹیوں کو انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت بھی کے الیکٹرک کے خلاف نہ پی ٹی آئی بول رہی ہے، نہ نون لیگ بول رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے، نہ ایم کیو بول رہی ہے۔ میونسپل چارجز پہ بھی صرف سندھ حکومت کی بات کرنا، تو وہ بھی حکومت میں شامل ہو کر حکومت کی بات کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کی بات کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ لیکن کے الیکٹرک کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ تو کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ادارہ ایک مافیا بن گیا ہے، جو انہیں لوٹ رہا ہے، جو اوور بلنگ کر رہا ہے، اگر آپ کے ووٹ چاہے وہ ایم کیو ایم کو دیے تھے یا پی ٹی آئی کو دیے تھے یا پی پی کو دیے تھے یا نون کو دیے تھے، اگر آپ کے ووٹ لے کر یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کا تحفظ کرتی ہیں تو آپ کو بھی آئندہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اور قومی اور صوبائی الیکشن میں بھی کے الیکٹرک مافیا کے جتنے ساتھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو مسترد کرنا چاہیے۔ وہ کیمپین چلانے آئے تو انہیں آئینہ دکھانا چاہیے کہ تم کے الیکٹرک کے حامی ہو، جو ہمیں لوٹ رہا ہے اور جو ہمارے مکان کے کرایوں سے زیادہ ہمارے بجلی کے بل دے رہا ہے، جو بل پہلے ہی بہت مہنگے ہیں اور اس پہ جو چارجز لگتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوال ان کی مرکزی قیادتوں سے بھی ہے، ان پارٹیوں کی، کہ یہ مافیا کیوں مافیا بنا ہے؟ اس لیے کہ ساری پارٹیوں نے، سارے وزیر اعظموں نے اس مافیا کو سپورٹ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ ہے الحمدللہ، آج سے نہیں، ہم شروع سے اس مافیا کے خلاف ہیں۔ ہم نے آواز بلند کی، ہم نے کئی مرتبہ اپنی جد و جہد کے ذریعے جو ٹیرف کے الیکٹرک لینا چاہتا تھا اس کا راستہ روکا، کم کروایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے پاس حکومت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا تو کوئی بلدیہ کے اندر بھی حکومت نہیں ہے، صوبائی میں بھی نہیں ہے، قومی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم شہر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں کراچی کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ایک جد و جہد، ایک طویل جد و جہد ہے جو کراچی کے حقوق کے لیے آپ کو کرنی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میدان میں ہے، تمام دائروں کے اندر ہم شعور بھی بیدار کر رہے ہیں اور لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 23 تاریخ سے ایک عوامی ریفرنڈم ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ریفرنڈم، اس میں ہم نے جو پوائنٹس رکھے ہیں
ان پوائنٹس میں پہلا مطالبہ ہمارا یہی ہے، پہلی بات یہی ہے جس سے ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ جو میونسپل چارجز لگائے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں اس کو ختم کرنا چاہیے، ختم کرنا ہوگا۔ دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ کے الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کی سہولت کار تمام پارٹیوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر اور دیگر چارجز کے نام پر ایک طرح کا بھتہ ہے یہ جو وصول کیا جا رہا ہے، ان چارجز کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ تمام رپورٹس اس بات کی جو ہے وہ طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر فراڈ ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے اور ہماری جیبوں پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ چوتھی بات ہم نے یہ پوائنٹ ریفرینڈم میں یہ رکھا ہے کہ معاہدے کی روح سے کراچی کے عوام کو کلا بیک CLAWBACK کلا بیک کی مد میں تقریباً 50 ارب روپے واپس ہونے چاہیے ہمارے بلوں میں۔ یہ معاہدے کا حصہ ہے، کوئی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کروا رہی، نیپرا بھی نہیں کروا رہی، اور جب فیصلہ ہو گیا تو اسٹے میں چلی گئی۔ 4-5 سال سے اسٹے لیا ہوا ہے کے الیکٹرک نے، نہ نیپرا اس کو پرسو کر رہی ہے، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے پیٹیشن میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ 50 ارب روپے کراچی کے لوگوں کو ان بلوں میں لگ کر واپس ملنے چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، معاہدے کی روح سے ہمارا حق ہے، لیکن وہ نہیں دیے جا رہے اور حکومتیں اور بدقسمتی سے عدالتیں بھی وہ اسٹے ختم نہیں کر رہی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ فاضل عدالت یہ اسٹے ختم کرے اور لوگوں کو کم از کم یہ ریلیف تو ملے، یہ پیسے تو ہمارے بلوں میں واپس آئیں جو ہمارا حق ہے۔ اور ہم نے آخری پوائنٹ اس میں یہ رکھا ہے، لوگوں سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ بلوں میں سے یہ چارجز جو ناجائز چارجز ہیں واپس نہیں لیے جاتے تو، اور یہ سارے پوائنٹس جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے یہ کام نہیں ہوتا، تو کیا کراچی کے عوام، ہم نے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ کراچی کے عوام پھر بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ اگر کراچی کے لوگوں نے اس ریفرینڈم میں واضح طور پر اپنی ایک رائے دے دی تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کا مقدمہ لڑے گی۔ جو مقدمہ ہم عدالت کے اندر لڑ رہے ہیں وہ عوام کی عدالت کے ساتھ مل کر حکمرانوں کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، سڑکوں پہ بھی لڑیں گے اور احتجاج کا جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم اختیار کریں گے۔ اب یہ ظلم مزید نہیں چل سکتا، ہم بھیڑ بکری نہیں ہے جو چاہو ٹیکس لگا دو، جس طرح چاہو لوٹ لو، جس طرح چاہو بل دے دو۔ ہم بولیں گے اور زور سے بولیں گے انشاءاللہ، اور کراچی کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اب ان کی آواز اتنی بلند ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی بات سنی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ریفرینڈم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں اپنی رائے دیں۔ ہم جمعے کی نماز کے بعد اور تمام نمازوں کے ساتھ بھی مسجدوں کے اندر یہ کام کریں گے، ہم تعلیمی اداروں میں یہ ریفرینڈم کریں گے، یونیورسٹیز میں کریں گے، ہم بازاروں میں اسٹال لگائیں گے، ہم شاہراہوں کے اوپر کیمپ لگائیں گے، ہم علماء کی خدمت میں بھی جائیں گے، ہم جو ہے تاجروں کے پاس بھی جائیں گے، چیمبر آف کامرس بھی جائیں گے، اور اسی طرح سے ہم وکلا کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم اسی طرح زندگی کے آرٹ سے تعلق رکھنے والے، تمام چیزوں سے تعلق رکھنے والے آرٹس کونسل بھی جائیں گے۔ جتنے شعبہ زندگی ہیں، جتنے طبقات موجود ہیں، غریب ہوں، مڈل کلاس ہوں، عمرہ ہوں، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، وکلا ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، سب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، مزدور ہوں، اور سب سے یہ رائے لیں گے۔ یہ ریفرینڈم یہ کراچی کے عوام کا ایک نمائندہ ریفرینڈم ہوگا، اور اس کے آخری دن ہم پھر اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ میں اس لیے کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس پورے عمل میں شریک ہوں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس کی جو ہے وہ ایک لنک دے رہے ہیں، اور اس لنک پر جا کر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے الیکٹرک کا جو پورا سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بجلی ایکسس ہے، زیادہ ہے نیشنل گریڈ میں، اور ہمارے پاس چونکہ معاہدے ہم نے IPP سے کیے ہوئے ہیں، ان معاہدوں کو بھی پورا کرنا ہے، تو پھر میرا مطالبہ یہ ہے، جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی بھی جنریشن ہے، پیداوار ہے بجلی کی، وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ سے لے لی جائے فوری طور پر، اور اس کو قومی حکومت کی سطح پر اس کو چلایا جائے۔ اس لیے کہ 1000 میگا واٹ تو آلریڈی گورنمنٹ دے رہی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے پلانٹ تو پورے نئے پلانٹ تو انہوں نے لگائے نہیں ہے، معاہدہ تو پورا کیا نہیں ہے، اس لیے یہ 35 سالہ فرسودہ پلانٹس پر جو فیول ضائع کرتے ہیں
اگر وہ نئے پلانٹ پر فیول چلے تو وہ پیسے بہت کم ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پیسے بڑھتے ہیں وہ ہماری جیبوں سے، عوام کی جیبوں پہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو گورنمنٹ فوری طور پر جنریشن گورنمنٹ سنبھال لے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ایکسکلوزیوٹی ہے وہ ختم کی جائے، جو ان کو مونوپلی اس لائسنس کے اندر موجود ہے وہ ختم کی جائے اور نئی کمپنیوں کو جو ہے انوائٹ کیا جائے۔ تو یہ ہمارا اس موقف ہے۔ میں اس شہر میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کا معاملہ ہے، پولیس لاکھ یہ کہے کہ کرائم کم ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے وہ حقائق کو چھپا نہیں سکتے۔ انہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے شہروں سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لاہور میں بہت زبردست طریقے سے امن و امان قائم ہو گیا ہے اور اسلام آباد میں ہو گیا ہے، ہر جگہ ہی برے حالات ہیں، لیکن کراچی تو گڑھ بنا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ کر کوئی ایڈیشنل آئی جی صاحب کہ جناب لاہور میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں اور کراچی میں کم ہوتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ کتنے لوگ بتائیں لاہور میں اسنیچنگ کرتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیے گئے، اللہ نہ کرے کوئی ایک بھی ہو، لیکن کراچی میں یہ کام تو مسلسل ہو رہا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سال میں جو ہے وہ لوگ انجرڈ اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور فیملیز کے سامنے نوجوانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ آپ سوچیں اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہوں گے۔ اور جب رینجرز سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو بھائی اختیارات نہیں ہیں تو آپ اختیارات لیں، رینجرز کو کون روک سکتا ہے اختیارات لینے سے؟ لیں آپ اختیارات، لوگ تو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب رینجرز امن قائم کرتے ہیں لوگ رینجرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسٹریٹ کرائم ہماری ڈومین میں نہیں آتا، ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو یہ سوال ایک عام شہری کو سمجھ میں نہیں آتا جس کے بچے کو گولی ماری جا رہی ہے۔ کل میرا بچہ نے کل بتایا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو اس سے موبائل چھینا اور اس نے زبردست طریقے سے اس کو تشدد کیا ہے، بٹ مارے ہیں۔ او بھائی ہمارے بچے اس لیے ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہیں اس شہر میں؟ مار دو، گولیاں مار دو، بٹ مارتے رہو، ان کے اوپر تذلیل کرو، ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو، بیویوں کے سامنے ان کے شوہر کو مارا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ ڈکیت آتے ہیں اور نکالتے ہیں گن اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ زدوکوب کرنا شروع کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کیا ان کے بچوں کے اوپر اثرات پڑتے ہوں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی ایک واقعے کا اثر پوری زندگی رہتا ہے ان بچوں کے۔ یہ اس ملک اور اس شہر کا امیج ہے، کون بنا رہا ہے؟ پولیس بنا رہی ہے، رینجرز اس میں اس کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے ڈی جی رینجرز کہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا۔ کوئی کسی کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں میرے ڈومین میں نہیں آتا؟ آپ لیں اختیارات، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور حکومت ہے کہاں؟ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ مقامی پولیس بھرتی نہیں کرتے، اس شہر کے ساتھ تعصب کرتے ہیں، نشاندہی کہو تو ان کو جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پولیس سے لے کر سی ایم تک پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہے؟ یہ ناجائز بات ہم کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب، جس امریکہ میں جا کر آپ ڈگریاں لے کر آ کر ہم پر روب جماتے ہیں، آپ بتائیں وہاں پر نیو یارک کی پولیس کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ آپ بتائیں وہاں پر مقامی پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ واشنگٹن میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے مائی باپ تو وہی ہے نا جن کو خوش کرنے کے لیے آپ آڑے ٹیڑے قوانین تو بناتے ہیں اسلام سے متصادم، لیکن عوام کو ریلیف نہیں دیتے، ان کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے۔ وہ بتائیں نا کہ وہاں پر جو ہے وہ پورا بلدیاتی نظام کس کے تحت ہوتا ہے؟ میئر کے تحت ہوتا ہے۔ آپ تو سارے اختیارات پہ قبضہ کرتے ہیں، آپ تو پولیس کو یرغمال بناتے ہیں، آپ تو بھرتیاں پوری بھی نہیں کرتے، بلکہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے سیاسی بنیادوں پہ کرتے ہیں اور اس شہر کے رہنے والوں کو محروم کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کون آدمی بھرتی ہو رہا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی اسٹیک کراچی میں نہ ہو یا کسی شہر میں نہ ہو اور اس کو لا کر مسلط کر دیا جائے۔ چند لوگ تو ضرورت ہوتے ہیں، آپ کو سسٹم میں شفل کرنا ہوتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن اگر آپ 90% بھرتیاں ٹریفک پولیس میں اور جو ہے پولیس کے اندر اور سیکریٹریٹ میں، تمام وزارتوں میں، تمام ڈی سی آفسوں میں غیر مقامی لوگوں کی کریں گے، میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے سندھی ہو یا مہاجر پختون ہو یا پنجابی یا بلوچ ہو یا سرائکی، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اگر وہ کراچی کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، شرائط کے مطابق، جعلی ڈومیسائل سے نہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے اور اس کے بچے بھی وہاں پر ہیں، اس کی فیملی وہاں پر ہے، آپ کسی زبان کا بولنے والا ہے اپوائنٹ کریں پولیس میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے
تو اونرشپ نہیں ہوتی اس شہر کی، اور اس کے نتیجے میں جرائم پنپتے ہیں۔ تھانوں کی مرضی کے بغیر جرم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کوئی جرم ہوتا ہے، تھانہ اگر ایکٹیو ہو جائے تو وہ جرم ختم ہو سکتا ہے، لیکن تھانہ کہتا ہے مجھے اوپر پیسے دینے ہوتے ہیں، اوپر والا کہتا ہے مجھے اس سے اوپر دینے ہوتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نشئی بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں میں منشیات پھیلا رہے ہیں، پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مراد علی شاہ صاحب اس وقت سیلاب زدگان کے حوالے سے بہت بات کر رہے ہیں، میں بھی پرسوں دورہ کر کے آیا ہوں 7 کا۔ حالات دیکھیں، یہ ان کے شہر، ان کے گاؤں کے لوگ ڈوبے ہیں، اور ڈوب کر جب باہر نکلے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے کتنے 2000 سے زائد 2900 خیمہ بستیاں لگا دی ہیں۔ او بھائی کا مریخ پہ لگا دی ہیں، چاند پہ جا کے لگا کے آیا ہو شرجیل میمن صاحب، یا ان ٹینکوں کے اندر آپ لگا رہے ہیں خیمہ بستی جہاں آپ کے ڈالر اور پیسے ہمارے جو ہے وہ جیبوں سے ڈاکہ مار کر جو پڑے ہوئے ہیں ان ٹینکوں میں، وہاں لگائی ہیں آپ نے خیمہ بستیاں؟ کہاں لگائی ہیں؟ ہم کام کر رہے ہیں اندرون سندھ میں، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جاتے آتے ہیں۔ میں نے ٹھٹا کا سفر کیا، دیکھا مجھے تو ان کی خیمہ بستیاں نظر نہیں آئیں، ہاں ان کے ولاز نظر آئے، ایکڑوں پر مشتمل ان کے MPAs کے، جن ولاز کے باہر لوگ اپنی چارپائیوں پہ ڈنڈیاں لگا کر اور کپڑوں کے ذریعے سے چھت بنائے ہوئے تھے، اس کو خیمہ کہہ رہے تھے۔ ہم اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈونیشن دے رہے ہیں، جتنے خیمے میسر آ رہے ہیں لگا رہے ہیں، جتنا کھانا پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے ان سندھ کے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایک طرف ان کی نااہلی، پھر کہتے ہیں ہم کتنے لاکھ 6 لاکھ لوگوں کو ہم لا چکے ہیں ان خیموں کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے پتہ نہیں کتنے 50 لاکھ مچھردانیاں، پھر پتہ نہیں کروڑ مچھردانیاں ہو جائیں گی۔ تو یعنی یہ تو عوام ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور یہ حکومت کے جو با اختیار لوگ ہیں یہ پنپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس ڈیزاسٹر کے اندر بھی لوٹ مار کرتے ہیں۔ ایک ایک پائی کا حساب لینا چاہیے پوری قوم کو، پورے سندھ کے لوگوں کو، اندرون سندھ کے دانشوروں کو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب تک ہوتا یہ ہے کہ صرف لسانی بنیادوں پر تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وڈیرہ شاہی کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، جاگیرداری مائنڈ سیٹ کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ عوام کا اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ مل کر ان جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں تو ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ تو ایک طرف تو یہ سیلاب میں برباد کر رہے ہیں لوگوں کو، دوسری طرف آپ دیکھیں اس شہر کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے، ڈینگی بڑھ رہا ہے، اسپرے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت۔ مرتضی وہاب صاحب سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا بدترین صورتحال ہے، آپ کو جگہ نہیں مل رہی، پرائیویٹ اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی، کہاں جائیں لوگ اس شہر کے؟ اور پھر ظاہر ہے اس وقت بوجھ بھی ہے، تو آپ کوئی انتظام نہیں ہے۔ 300 ارب روپے کا بجٹ ہے صحت کا، اور اس بجٹ کا استعمال کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایک طرف تو آپ کی کرپشن ہے، آپ کی نااہلی ہے، اور دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں سیلاب کے اوپر تو مجھے اتنا زیادہ برا نہیں لگتا جتنا جب لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے۔ بھائی الیکشن، ہم تو بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، یہ کسی کی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہے۔ آپ بہت پاپولر ہیں، آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ جیت جائیں اور کراچی کے لوگوں سے بھی مینڈیٹ لے لیں آپ، تو اس کے بعد آپ بہت خدمت کریں جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو تکلیف کیا ہے اس میں؟ کوئی اور دوسرا جیت جائے گا اگر بلدیاتی الیکشن میں، اور ایک سسٹم بن جائے گا اور لوگوں کے کام ہونے لگیں گے تو آپ کو چڑ کیوں آتی ہے؟ وہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک ڈکٹیٹر تھے تو ان کے بارے میں ایک لطیفہ بنا کہ وہ ان کے نائی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ آپ ان کے بال کیسے کاٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے، میں الیکشن کی بات کرتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو بھی اسی طرح کسی نائی کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مذاق؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ الیکٹڈ ہیں نا جیسے بھی ہیں، اور آپ خود جمہوریت کے خلاف بات کریں گے، آپ خود الیکشن کے خلاف بات کریں گے۔ کسی صورت بلدیاتی الیکشن میں دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مراد علی شاہ کے اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ کیسے کہا انہوں نے کہ مجھے الیکشن کے نام سے نفرت ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے؟ ان فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور اب ڈیلے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کراچی میں 23 اکتوبر کو انہوں نے اناؤنس کیا، ہم نے تو کہا 22 کو کریں میچ کی وجہ سے، لیکن اب جو الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، بلکہ ہم نے تو ڈیمانڈ یہ کی ہے
کہ 22 بھی نہیں بلکہ 16 تاریخ کو جو ضمنی انتخاب ہے 16 کو بلدیاتی الیکشن کروایا جائے اور ضمنی انتخاب کو اس کے 1 مہینے بعد کروایا جائے تاکہ 2 الیکشن ایک ساتھ جڑے نہیں. لیکن یہاں تو مراد علی شاہ کو الیکشن کے نام سے ہی پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ہمارا واضح موقف ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ان کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھائی یہ قانون کی آئین کی نافرمانی حکومت کر رہی ہے، عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے نا. یعنی عوام اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ سول نافرمانی، اور اگر حکومت جو ہے ایک غیر آئینی کام کرے، غیر قانونی کام کرے تو اس پر کوئی نوٹس نہ لینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی اب سیٹل ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے انارکی پھیلے. سول نافرمانی ظاہر ایک بڑی چیز ہے، لیکن مجھے آپ یہ تو بتائیں نا کہ کوئی بھی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا کوئی ریفرنس ہوتا ہے نا. یہ ایک شہر کے لوگ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ عدالتیں اگر وقت پہ انصاف فراہم نہ کر رہی ہوں، نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی وہ ملا ہوا ہو حکومت اور حکومت کے الیکٹرک مافیا کی سپورٹر ہو، بل کم کرنے والا کوئی ادارہ نہ ہو، مزید ٹیکس لگا دیے جائیں، تو عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ پوچھیں گے ہم آپ سے. ہم ریفرینڈم میں سوال کر رہے ہیں اور اس سوال کے جواب کے بعد پھر ہم عوام کے ساتھ دیکھیں. ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو ہماری خواہش ہے اور ہم کر دیں. دل تو چاہتا ہے، سچی بات ہے، دل تو چاہتا ہے کہ کراچی کے لوگوں سے کہیں اور کراچی کے لوگ مان لیں کہ مت دو بل ان ظالموں کو کہ جو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اکیلے نہیں کر سکتے ہم. یہ ہم اپنی پارٹی کے طور پر نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی ہم نے ایک ریفرینڈم کنڈکٹ کیا تھا. ہم نے غیر جانبدار لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اس کی جو ہے وہ جیوری بنایا تھا، اور الحمدللہ شفاف طریقے سے یہ ریفرینڈم پورے شہر کے اندر ہوا تھا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے زبردستی کا. ہم والا ریفرینڈم تھوڑی جو صدر بنانے کے لیے ہوتا ہے کسی جنرل کو. یہ ریفرینڈم عوام کا ریفرینڈم ہے اور جماعت اسلامی کر رہی ہے، تو لوگ جانتے ہیں جماعت اسلامی کو دھاندلی کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی رائے تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگ کیا دیں گے. تو اس لیے اس ریفرینڈم کو ہم کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر ہم پہنچیں گے، ہمارے کارکن. اور میں یہ بھی والنٹیئر اپنے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں والنٹیئر بھی بنے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ ریفرینڈم کنڈکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. جی بیلٹ پیپر ہوگا. اس پر یہ جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یہ 4-5 پوائنٹس ہوں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہاں یا نہ، اور نیچے آپ سائن کریں گے لوگ. ہم تو اس کو اتنی بڑی تعداد ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو لے کر ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ.